الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ القدر شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اب ہم اجرا قواعد کر لیتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن میں غنہ ہوگا، اس لیے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن میں نون مشدد میں غنہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو الف ہے، اس الف میں مدہ ہوگا۔ یہ جو الف دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں مدہ ہوگا، اس لیے کہ الف سے پہلے حرف نون پر زبر ہے۔ اب اس الف کے بعد حمزہ ہے، کیونکہ الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو حمزہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، 2 ڈھائی الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہ نون ساکن جو ہے یہاں پر اس میں اخفا ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اخفا کا زا آیا ہے، تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں یا میں مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اس والے یا ساکن میں یا لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے، اس لیے قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ دال میں قلقلہ ہوگا، را کو حالت وقت میں ساکن کر دیں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، دال میں قلقلہ ہوگا، را کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ را پر کھڑی حرکات ہے۔ یہاں پر الف میں مدہ ہوگا، یا ساکن میں یا لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، را کو حالت وقت میں ساکن کر دیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہاں پر یا میں یا لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ قاف کو پر پڑھیں گے، دال کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے، اس لیے قاف دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پر یا میں یا لین ہوگا، خا کو موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، اس تنوین میں ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ، تو ہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی گننے والا ہوگا۔ یہ نون ساکن میں اظہار ہوگا، اظہار کا قاعدہ ہے نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، یعنی گنہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں نون ساکن کے بعد میں حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے۔ یہاں پر را کو ساکن کر دیں گے حالت وقت میں۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ خَيْرٌ
من الف شہر، یہاں زا کو برابر نکال کر پڑھیں گے، تنز تنز اس طرح پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر حروف مدہ کے قائم مقام ہے، تو اس کے بھی وہی احکام ہوتے ہیں جو حروف مدہ کے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کے بعد میں حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا، 2 ڈھائی الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر واو میں مدہ ہوگا اور ہا کو برابر نکال کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر یا میں یا ساکن میں مدہ ہوگا اور یہاں الف میں بھی مدہ ہوگا، دونوں کے ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، اس لیے کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ با کو ربہم کے با کو خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اس لیے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں خوب جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہاں میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا۔ ادغام شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، غنہ کر کے پڑھیں، تو میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، غنہ ہوگا۔ یہاں نون ساکن میں اخفا کا قاعدہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آیا ہے۔ یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہاں لام کو کھینچ کے پڑھیں گے اور میم کو اگر وقف کریں گے تو ساکن کر دیں گے، سلام کر دیں گے، ورنہ سلامن۔ جب وصل کریں گے یعنی وقف نہیں کریں گے تو میم ساکن کے اوپر جو 2 پیش کی تنوین ہے اس میں اظہار ہوگا۔ تا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، طا میں قلقلہ ہوگا اور یہاں جیم میں بھی قلقلہ ہوگا اور را کو ساکن کر دیں گے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، دیکھیں یہاں پر ہیا کے اندر پہلے چھوٹا ہا ہے، اس کو جو اگلا کلمہ ہے اس میں شروع میں بڑا ہا ہے، تو دونوں کو برابر توجہ سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا حتی مطلع الفجر۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے یار دوستوں میں جہاں تک آپ کی جانکاری ہیں گروپ وغیرہ ان میں شیئر کیجیے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے کہ نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔